بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل سے کراچی سے تحریک لبیک کا ملک بچاؤ جو لانگ مارچ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ بڑی گہمہ گہمی ہے، بڑا جوش و خروش کارکنوں میں پایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تحریک لبیک کی طرف سے کچھ الرٹ جاری کی گئے ہیں عام کارکنوں کے لیے، کچھ ہدایت نامے ہیں ان کو کن کن چیز کا خیال کرنا چاہیے، کیسے انہوں کو لانگ مارچ میں رہنا چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد بہت بڑی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا، ملین کے حساب سے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ حکومت نے 30 سے 40 روپے پٹرول مزید کم کرنے کی بھی کہ وزیر اعظم نے سفارش کر دی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کے اوپر حقیقت کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اہل حدیث جماعت کی طرف سے جو مفتی ابتسام ظہیر علائی صاحب ہیں، انہوں نے غیر مشروط اعلان کر دیا۔ خاص کر جو میرا آج کا پیغام ہے وہ یہ کہ کچھ تحریک لبیک کے عہدیداروں کی طرف سے جو کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے کوئی الرٹ جاری کیے ہیں کہ ہوشیار رہنا چاہیے کارکنوں کو۔ کس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میں ذاتی طور پر بھی ایک عام کارکن کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو کن کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس علاقے سے بھی وہ کارکن شریک ہوں گے، کیونکہ وہ کراچی سے آئے گا تو ظاہر ہے رستے میں آتے جائیں گے لوگ، کارکن شریک اس میں ہوتے جائیں گے، تو ہر کارکن کو ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ انڈیویجول جو بھی آدمی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے اس نے لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہونا ہے تو انہوں نے یہ پیغام کسی نہ کسی طریقے سے ہر تحریک لبیک کے کارکن تک پہنچانا ہے کہ آپ لوگوں نے جب لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اپنا صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث مفتی ابتسام ظہیر علائی صاحب نے ملک بھر کے اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کی جانب سے تحریک لبیک کے لانگ مارچ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ لانگ مارچ تحریک لبیک کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہے۔ بہت زبردست کہا ہے ابتسام ظہیر صاحب نے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ تحریک لبیک کا نہیں ہے، یا اس میں سعد رضوی صاحب کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یا لبیک والوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس غریب طبقے کے لیے ہے کہ جو اس مہنگائی میں پس کے رہ گیا ہے۔ جو بھی حکمران آیا ہے اس نے اپنے مفاد کے لیے، خاص کر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کا حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے تو میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کی گیا حکومت کی طرف سے، لیکن ان کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی کمیشن بتائیں، آپ کو کتنا پرسنٹ چاہیے۔ تو اس چیز سے بخوبی آدمی کو سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستان میں جو پٹرول کی پرائس ہے وہ بیرونی کہ ریٹ ہیں یا ملک میں ریٹ نہیں، یہ ان میں کتنا کمیشن ہوتا ہے۔ اس لیے تو کبھی بھی ایک جو دوسری جماعتیں ہیں، نون لیگ ہو گئی یا پی ٹی آئی ہو گئی، یا یہ مہنگائی یا بروزگاری کے حوالے سے کبھی بھی اپنی دوسری جماعت کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ قیمتیں مینج کی جاتی ہیں، صرف عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو ظہیر صاحب اپنا مفتی اپنا ابتسام ظہیر علائی صاحب نے بہت زبردست کہا ہے کہ یہ تحریک لبیک کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی غریب عوام کا ہے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ایک جو الرٹ جاری کیا گیا ہے ایک تحریک اپنا لبیک کا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ایکٹیو قسم کا کارکن رہنما ہے، اس کا نام ہے پروفیسر عاطف حسین نوری صاحب۔ اس نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ سنو کہ اس نے کیا کہا ہے، عام کارکن کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے ذاتی طور پہ بھی ہر جو لبیک کا کارکن جو شریک ہوگا اس کو ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ تو پروفیسر عاطف نوری صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ الرٹ، ہوشیار، بڑی خبر، تحریک لبیک کے لانگ مارچ ناکام کرنے کی سازش بے نقاب لازمی پڑھیں اور شیئر کرتے جائیں۔ اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے 22 مئی بروز سوموار کو کراچی تا اسلام آباد تک ہونے والے لانگ مارچ کو ناکام اور تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کا بڑا پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ ایک صحافی کے مطابق ایک گروپ تیار کیا جا چکا ہے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ میں
توڑ پھوڑ کرے گا اور پاکستان میں بدامنی پھیلائے گا، اور پھر اس شرپسند گروہ کو لیڈ کرنے والے تحریک لبیک کے خلاف دھڑا دھڑ ٹویٹ اور بڑا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جب لانگ مارچ شروع ہو جائے تو اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کوئی بھی بندہ توڑ پھوڑ کرتا نظر آئے یا ادارے کے خلاف کچھ بولتا نظر آئے یا شرپسندی کرے تو اسے فوراً پکڑ کر قیادت کے حوالے کریں اور پولیس کو اطلاع دے کر اسے فوراً گرفتار کرائیں۔ ایسے شرپسندوں کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک لبیک ایک محب وطن جماعت ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے میدان میں موجود ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کا مقصد یہی ہے کہ پاکستانی عوام ان ظالم حکمرانوں سے ریلیف دلوایا جائے۔ تمام کارکنان الرٹ رہیں اور بدامنی، بدمعاشی اور شرپسندی کرنے والوں کو فوراً پکڑیں، صرف اور صرف قیادت کا حکم مانیں، کسی دوسرے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں۔ اپنے ساتھ تمام بنیادی ضروریات اشیاء لے کر چلیں جائیں، موبائل چارجنگ، سولر پلیٹ، چارجر اور موبائل پاور بینک لازمی ساتھ لے کر جائیں۔ ہر کارکن کے پاس اپنا جھنڈا لازمی ہو۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شرپسندوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو اپنی موت آپ مر جائیں۔ ناظرین، بالکل یہی چیز میں سوچ رہا تھا، اس کے اوپر میں لازمی پیغام دینے والا تھا کہ میاں جو پروفیسر عاطف صاحب ہے اس نے بہت زبردست بات کی ہے۔ ایک تو الحمدللہ میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے احتجاج میں، تحریک لبیک کے احتجاج اور جلسوں میں تھوڑا بہت شریک ہوتا رہا ہوں، تو ویسے بھی رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو تحریک لبیک کے جلسے جو لانگ مارچ ہوتے ہیں وہ کافی منظم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تحریک لبیک کے جو رضاکار ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی جانتے ہیں اور بڑے یعنی کہ ایمانداری سے نبھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مزید بھی جو بھی کارکن اس لانگ مارچ میں شریک ہو رہا ہے، ہر کارکن کو انڈیویجول بالکل الرٹ رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کارکن جیسا کہ وہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے یا وہ کچھ اداروں کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے یا وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھیں۔ اپنے موبائل جو تو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو ہیں، فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر، تو وہ جو بھی چیز ریکارڈ کریں گے وہ فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے لانگ ٹرم جو لانگ مارچ ہے، اس میں اکثر جو موبائل کی بیٹریاں یعنی کہ وہ سلو ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو ایک وہ موبائل کم سے کم یوز کریں، پاور بینک اپنے پاس رکھیں۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کی دور میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ ایک ڈیٹا ٹرانسفر کیبل ساتھ رکھیں، ایک چھوٹی سی USB 10 12 15 یعنی کہ آج کل تو وہ اتنی مہنگی نہیں ہے، وہ رکھیں کہ آپ جو بھی رستے میں ریکارڈ کر رہے ہیں اگر وہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں تو پھر تو آپ کی جو سپیس ہے وہ بن جائے گی، میموری آپ اس کو فری کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ڈیٹا ایسا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ میں جا کے اس کو ایڈٹ کر کے تو پھر ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے یا کسی اس پہ ڈالیں گے، تو پھر اب ممکن ہے کہ آپ نے شاید غیر ضروری چیزیں ریکارڈ کر لی ہیں جو اتنی ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آگے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے، کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم آپ کے پاس میموری نہیں ہوتی ہے، اکثر ایسی جگہوں میں ہو جاتا ہے۔ تو عام کارکن کے پاس جو اب یعنی کہ ایک سمارٹ موبائل ہے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ موبائل کی بیٹری کا خیال رکھے، پاور بینک اپنے پاس رکھے، موبائل کے اندر سپیس وہ لازمی 24 آور اس کے پاس رہنی چاہیے۔ ایمرجنسی کی صورت میں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شرپسند، ضروری نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے آئیں، ممکن ہے کہ یہ جو یوتھیاں ہیں نا ان کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھروسہ کیا نہیں تھا۔ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، پرامن طریقے سے آئے گا، لیکن دشمن کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اور انشاءاللہ بہت بڑی امید کی جا رہی ہے، بہت بڑی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ توڑے گا اور انشاءاللہ اس حکومت کو مجبور کر دے گا کہ وہ غریب عوام کے لیے سوچیں۔ تو میرے خیال ہے اس میں ہر طبقہ شرکت کر رہا ہے، وکلا ہو گئے، غریب لوگ ہو گئے، دہاڑی دار ہو گئے، جیسا کہ دوسرے مذہبی لوگ ہو گئے، وہ سب شرکت کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، اللہ خیر کرے
کہ بہت بڑا قدم اٹھایا سعد رضوی صاحب نے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے تاکہ غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. تو برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.